ایک مسلمان اور ایک عیسائی آپس میں تکرار کر رہے تھے۔ عیسائی کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو کہ بڑی شان والے ہیں، ہم ہر اللہ کے نبی کو، ہر رسول کو مانتے ہیں اور اس کو مانے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ کہہ رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے۔ مسلمان نے کہا بات سنو، نبی مکرم علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثناء کی ذات مبارک جو ہے وہ سب سے افضل ہے۔ اب اس میں تکرار چل رہا تھا کہ سرکار غوث پاک پاس سے گزرے۔ جب آپ نے دیکھا مسلم اور غیر مسلم میں تکرار جاری ہے تو پوچھا کیا ہوا ہے؟ تو وہ بندہ کہنے کا سرکار بات یہ ہے کہ یہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے اور میں کہتا ہوں نہیں جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام افضل ہے۔ اس بات پہ ہماری بحث چل رہی ہے، تکرار ہو رہا ہے۔ اب اللہ کا جو کامل ولی ہوتا ہے نا، اس کا کام ہوتا ہے عملی طور پر پریکٹیکل کروا کے، مشاہدہ کروا کے لوگوں کو بتانا کہ حق کیا ہے۔ عالم کا کام ہوتا ہے کتاب سے دلیل دینا، صوفی کا کام ہوتا ہے نظر کے ساتھ مشاہدہ کروانا، جیسے داتا حجری نے اپنے مقتدیوں کو کعبہ دکھا دیا تھا، ولی دکھاتا ہے۔ تو آپ نے جب ان دونوں کی گفتگو کو سنا تو وہاں پر فرمایا انی لست بنبی، فرمایا میں نبی نہیں ہوں۔ یہ بھی کمال ہے، یہ جھوٹے لعنتی لوگ ہوتے ہیں جو جھوٹے نبوت کے دعوے کرتے ہیں۔ سید الاولیاء ہو، صاحب مقام ہو، اللہ قدوس اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہو، ان کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں میں اتنی طاقت ہو کہ وہ مردے کو زندہ کرنے کا اشارہ کرے، رب اسے زندہ فرما دے، پھر کمال یہ کہ انی لست بنبی، بے شک میں نبی نہیں ہوں، تو ہوں کیا؟ بل من اتباع محمد علیہ السلام، میں تو محمد مصطفیٰ کی اتباع کرنے والا ہوں، میں تو حضور کی اطاعت کرنے والا ہوں، ان کا غلام ہوں۔ اب توجہ چاہوں گا، پھر کہا ان احییت میتا اتؤمن بنبینا محمد علیہ السلام، فرمایا اگر میں مردے کو زندہ کر دوں، کیونکہ دلیل یہ تھی عیسائی کے پاس کہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، اور میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں کہ جناب محمد مصطفیٰ نے بھی کسی مردہ کو زندہ کیا ہو۔ تو سرکار غوث پاک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر میں مردے کو زندہ کروں تو کیا تو میرے نبی پر ایمان لے آئے؟ اللہ! اور ایک بندے کو قائل کرنے کے لیے ولی اپنی کتنی بڑی طاقت کا مظاہرہ فرما رہا ہے، کتنی بڑی اپنی شان و شوکت کا اظہار فرما رہا ہے، اور برملائے اعلان کر رہا ہے انی لست بنبی، بے شک میں نبی نہیں ہوں، کیا ہوں؟ بل من اتباع محمد، میں تو محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں، ان کی اقتداء کرنے والا ہوں۔ یہ کمال ہے، وہ ولیوں کا سردار اور دعویٰ کرے کہ میں محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں، کیونکہ حضور کی غلامی کے بغیر راستہ ہی کوئی نہیں ہے کامیابی کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے کہا بالکل جی میں ہو جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا چلو پھر مجھے کسی پرانی قبر پر لے کر جاؤ۔ اب لازمی بات ہے مردے کو کسی قبر سے نکالا جائے گا، اور میں اللہ کے فضل سے اس کو زندہ کرتا ہوں۔ وہ اس نے ایک پرانی سی قبر پہ ہاتھ رکھا کہ حضرت یہ قبر ہے، اس قبر والے مردے کو اگر آپ زندہ کریں تو میں اس بات کو مان جاؤں گا کہ واقعی آپ کے نبی بڑی شان و شوکت والے ہیں، بڑی افضل اور بڑی اعلیٰ شان والے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب تمہارے نبی عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ کہنے لگا قم باذن اللہ، وہ فرماتے تھے کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ، تو مردہ زندہ ہو جاتا، اللہ نے انہیں یہ شان دی ہوئی تھی۔ اب آپ نے اس بات کو بھی ذہن میں رکھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں تیری خاطر، جس قبر پر تو نے ہاتھ رکھا ہے یہ مردہ اپنی زندگی میں گویا تھا، مجھے رب کی دی ہوئی طاقت پر اتنا بھروسہ ہے، اتنا توکل ہے، مان ہے کہ اگر میں اسے اسی حال میں زندہ کرنا چاہوں تو اسی حال میں بھی تیرے لیے زندہ کر سکتا ہوں۔ یہ ایک اور بڑی بات تھی۔ ایک تو یہ تھا کہ مردہ کو زندہ فرمانا، دوسری بات یہ کہ اس حال میں زندہ کرنا کہ جس حال میں یہ دنیا میں گویا تھا، گایا کرتا تھا۔ اس نے کہا ایسا ہو جائے پھر تو کیا کہنے، فَتَوَجَّهُ إِلَى الْقَبْرِ وَقَالَ قُمْ بِإِذْنِي، آپ نے اس مردہ کی قبر پر توجہ فرمائی اور اپنی زبان سے فرمایا قُمْ بِإِذْنِي، میرے حکم سے زندہ ہونا۔ اللہ اکبر، یہ بھی شان ہے۔ کبھی اللہ کا بندہ یہ کہتا ہے قُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، زندہ ہو جا اللہ کے حکم سے، اور کبھی فنا فی اللہ ہو کر، جس مقام کو رومی کہتے ہیں گفتائے وہ گفتائے اللہ ببد درچ یا حکوم عبداللہ ببد، کہ بولتا زبان پہ وہ خود ہے لیکن نظر بندہ آ رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ کے پیاروں کے پر مقام آتے ہیں، بظاہر وہ انسان دکھائی دیتے ہیں لیکن فنا فی الرحمان ہوتے ہیں، فنا فی اللہ ہوتے ہیں۔ تو کیا ہوا جب آپ نے یہ کہا فَانشَقَّ الْقَبْرُ وَقَامَ الْمَيِّتُ حَيًّا مُغَنِّيًّا، بس آپ کی مبارک زبان سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ قبر پھٹی اور اس میں سے مردہ اسی حال میں نکلا کہ جس حال میں وہ زندگی کے اندر گایا کرتا تھا۔ جب اس نے اس منظر کو دیکھا تو کلمہ پڑھ کر مسلمان